ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبو القاسم مصطفى محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي يوما أفضل من عبادة الصنم. بآواز بلند تر صلوات. رسول خدا ختمی مرتبت سرور کائنات رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اپنے پیارے محبو کے بارے میں کہ اے علی کے محبو، اے آل محمد کے حبدار، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ مجھ رسول سے سنو، کسی غیر سے نہ سنو۔ میں رسول کہہ رہا ہوں: حب آل محمد یومن افضل من عبادت السنہ، کہ محمد و آل محمد کی ایک دن کی محبت ایک سال سے افضل ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے وہ محب آل محمد جن کی ایک دن کی محبت کا اتنا فضل و کرم ہے، اتنا ثواب ہے۔ اللہ جانے وہ محمد و آل محمد کی محبت کو جب محشر تک لے کے جائے گا، اللہ جانے اس کا کتنا ثواب ہوگا، اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ مسجد نبوی ہے توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ۔ اس روایت کو سنی محقق ابن خلدون نے نقل کیا ہے، یا ایک رسول کا پیارا پیارا صحابی دوڑتا ہوا آیا، ماشاءاللہ توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ اطاعت میں آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ تو فرمایا رسول خدا نے یہ سوال پھر کر تاکہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں نا غور سے سن لیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، اطاعت میں آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اچھا یہ بتا
جب تیرے دل میں محبت علی آتی ہے، توجہ میری طرف، جب تیرے دل میں محبت علی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہے، تو اس وقت تیرا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، دل کرتا ہے چہرہ آپ کو دیکھوں، سجدے علی کو کروں۔ دل کرتا ہے کہ چہرہ آپ کا دیکھوں، سجدے علی کو کروں۔ سجدہ تعظیمی سمجھنا، سجدے علی کو کروں۔ تو اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں، سن میرا پیارا صحابی، اگر تیرے دل میں علی کی ولایت سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے تو جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اپنی ماں کا شکریہ ادا کر کہ تیری ماں نے تیرے حق میں خیانت نہیں کی۔ کہتا یا رسول اللہ، میرا بچپنا تھا، میری ماں مر چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ؟ پتہ نہیں ہے کہ قبر کہاں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ بھی سنیوں کی ہے، فرمایا اے میرا پیارا صحابی، جاؤ اپنے گھر میں، اب جملہ دینا چاہ رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر میں ماں کی شبیہ کی قبر بنا، اپنی ماں کی قبر بنا، اس قبر کو، اس شبیہ کو بوسا دے۔ اور دنیا والوں، تیرا سنی محقق کہہ رہا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ ماں کی شبیہ کی قبر بنا کے اس کو بوسا دے، اور جو علی اور رسول پوری امت کے باپ ہے، اس کی زری کو بوسا دینا شرک ہے۔ ان کی زری کو بوسا دینا شرک ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اے میرا پیارا صحابی، علی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، علی میرا گوشت ہے۔ اور اس کے برعکس بھی روایت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی، لحم کا لحمی، دم کا دمی، بولتے رہے لحم کا لحمی، دم کا دمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ جیسے ہی رسول نے ایک مرتبہ صحابیوں کے درمیان منبر پر یہ بات کی تو سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ان صحابیوں کو سمجھ نہیں آئی، ان صحابیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں اے سلمان، اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی جب یہ بخن کر کر کے پھر مکر گئے۔ رسول نے بتایا بھی صحیح، ہاتھ بلند کر کے دکھایا بھی صحیح، پھر بھی اس کے بعد مکر گئے۔ سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ تو رسول خدا نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہو؟ میرے مولا امیر المومنین کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے۔ فرمایا یا علی، آج غلام بن کے نہ آؤ، آج تم میرا خون بن کے آنا ہے، میرا گوشت بن کے آنا ہے۔ اب راوی لکھتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے قریب ہو جا۔ علی قریب ہوئے، یا علی میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہوئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میرے قریب ہوئے۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی اب چپ رہیں گے تو اب چپ ہی رہنا، پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہوتے ہوتے نجف تک پہنچتی ہے۔ اب جیسے ہی
خدا کی قسم یہی جملہ جنگ بدر میں جب رسول خدا نے علی کو اپنا لباس پہنایا تو اس وقت فرمایا تھا یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور خدا کی قسم جب جنگ صفین میں علی نے عباس کو اپنا لباس پہنایا تو فرمایا عباس تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو آج میں شہباز ام البنین کے کچھ فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا ہوں کہ شہباز ام البنین ابو الفضل العباس کے فضائل کو بیان کروں، میری جرت نہیں ہے، یہ تو محمد و آل محمد پڑھواتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ میں تو حضرت عباس کے علم کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم علم عباس کی ہم کیا عزت اور احترام کرتے ہیں، توجہ میری طرف ہو، جتنی عزت ہندو کرتے ہیں، ہندو پیپل کے درخت کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ تاریخ ہندوستان پڑھ لو، جب یہی ایام آئے تاریخ میں ملتا ہے کہ ادھر سے جلوس جا رہا ہے، علم عباس جا رہا ہے، آگے پیپل کا درخت آیا، ہندو اپنے پنڈت کے پاس گئے، فرمایا پنڈت کیا کریں، توجہ میری طرف ہو، پنڈت کیا کریں، پیپل کے درخت کو کاٹ دیں، فرمایا ہاں علم عباس کی بہت عظمت ہے، اگرچہ پیپل کا درخت ہے، بھگوان ہے، اس کو کاٹ دو، علم کو نہ چھپنے دو۔ علم کو نہ چھپنے دو۔ علم عباس کی بہت فضیلت ہے۔ رسول خدا نے جب علی کو علم عطا فرمایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو رسول خدا نے بتا دیا علم جو اٹھانے والا ہو، مرد ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو۔ خدا کی قسم یہی علم کے نیچے تو ہم سانس لے رہے ہیں، خدا کی قسم خوش قسمت ہے۔ اب یہاں پر رسول خدا نے علی کو علم دیا، لیکن اس علم سے اٹھانے کی صفتیں بیان کر کے بتلایا کہ مرد ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو۔ تو پتہ چلا کہ علی کو علم دینے سے پہلے والے لوگ مرد نہیں تھے، کرار نہیں تھے، بلکہ فرار تھے۔ رسول خدا نے پوچھا ارے تم چاہتے بھی ہو، نہ کوئی زخم نہ کوئی نشان، واپس آ جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ جب 40 دن گزر گئے، بہت کچھ کھا چکے، موٹے ہٹے گھٹے ہو گئے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، ڈر کے مارے پیچھے آ جاتے تھے۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب رسول اکرم سامنے پیری کے خیمے کے سامنے آئے، سنا صحابہ کو رہے ہیں، سمجھا پیری کو رہے ہیں کہ علم لے کر میدان میں جانا مرد کو لے دیتا ہے، عورت کو نہیں دیتا۔
خدا کی قسم علی سے پہلے جتنے بھی تھے وہ مرد نہیں تھے اٹھانے والے، وہ دوسرے مرد نہیں تھے۔ اگر قرار ہوتے تو جاتے، فرار ہی فرار۔ تم نے دیکھا نہیں قرآن میں آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں بھاگتی ہیں۔ خدا کی قسم علم عباس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے خود استاد سے سنا ہے کہ جو جناب حمزہ نے علم اٹھایا تھا، توجہ میری طرف ہو، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن جو عباس نے علم اٹھایا اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا، رسول کے علم کے نیچے خدا کی قسم میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں، رسول کے علم کے نیچے منافق چھپ سکتا ہے لیکن عباس کے علم کے نیچے منافق نہیں چھپ سکتا۔ عباس کے علم کے نیچے وہی آئے گا جو مومن ہوگا، وہی آئے گا جو قرار ہوگا، وہی آئے گا جو مرد ہوگا۔ تو خدا کی قسم علم عباس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جو خود بازو کٹوا چکا، بازو کٹا کے لیکن تمہارے گھروں پر سایہ کر گیا۔ میرے مولا عباس کی فضیلت کے بس دو روایات بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ بابا جی بلند در سلوات۔ جیسے رسول کا علم اٹھانے والا قرار تھا، مرد تھا، اسی طرح حسین کا علم اٹھانے والا بھی قرار تھا، شجاع تھا۔ شجاعت دیکھنی ہے تو آئیں روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اشعل نامی ایک شخص ہے جو شام کا رہنے والا ہے، بہت ہی بہادر، ہزار بندے کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا۔ جو بندہ شجاع ہوتا ہے نا، اس کو شجاعت پھر پچتی نہیں ہے، تو اس میں وہ فخر آ جاتا ہے۔ لیکن مومن ہو تو وہ فخر نہیں کرتا بلکہ تواضع دکھاتا ہے۔ جیسے ہی یہ چلا مدینہ میں آیا، اس کی ملاقات ہو گئی کمبر سے۔ توجہ میری طرف ہو، کہتا ہے کہ تم علی کو جانتے ہو؟ خدا کی قسم علی کے شاگرد کے سامنے ایسا سوال، جیسے ہی اس نے کہا، اب تاریخ لکھتی ہے، جیسے ہی اس نے کہا کمبر جھکے، ریت کو اٹھایا، فرمایا تم علی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ ریت کا ذرہ ذرہ علی کو جانتا ہے۔ لے کر آئے میرے مولا کے پاس، فرمایا اے آقا، یہ آپ سے جنگ کرنے آیا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی اس نے کہا یا یہاں سے بجلی کڑکی، وہ بجلی کی آواز نہیں تھی بلکہ عباس کی آواز تھی۔ جیسے ہی آئے میرے مولا نے کہا تم میرے بابا سے بعد میں لڑنا، پہلے مجھ سے لڑو۔ عرب میں جب لڑائی ہوتی ہے
تو پہلے رجز پڑھا جاتا ہے یا ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ مولا نے کہا میں جنگ نہیں لڑتا لیکن ایک حربہ استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس میں کتنی طاقت ہے۔ اب میرے مولا عباس نے کہا میں بیٹھتا ہوں، تم میرے سر پر ہاتھ رکھ کر جتنا زور لگانا ہے لگاؤ، توجہ میری طرف، جتنا طاقت لگانی ہے لگاؤ۔ اس نے ہاتھ رکھا، میرے مولا کہتے ہیں اللہ نے تجھے دوسرا ہاتھ نہیں دیا، دوسرا ہاتھ رکھو۔ پھر مولا نے کہا یہ جو 70 شاگردوں کو لایا ہے اس کو کہیں تیری مدد کریں، چپ نہیں رہنا، اس کو ان کو کہیں کہ وہ تیری مدد کریں۔ اب ان 70 شاگردوں نے بھی زور لگایا، خدا کی قسم میرے مولا عباس کہتے ہیں ہاں زور لگا لی ہے، طاقت لگا لی ہے، کہا ہاں اب شیر خدا کا بیٹا اٹھا، شاگرد ادھر گرے اشعل ادھر گرا۔ اب میرے مولا نے کہا اب تو بیٹھ۔ جیسے ہی بیٹھا خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں، میرے مولا عباس نے زور نہیں دیا بلکہ ایسے ہی تھپڑ مارا، جیسے ہی تھپڑ مارا اس کا سر اس کے سینے میں پیرس پہ ہو گیا۔ دو ہی مقام ہیں، دو ہی تھپڑ ہیں، دو ہی شخصیات مارنے والی ہیں، ایک حضرت عباس جس نے اشعل کے سر پر تھپیڑ مارا، اس کا سر اس کے سینے میں پیوس ہو گیا۔ اب چلیں جناب حمزہ نے جب ولید کے سر پر تھپیڑ مارا اس کا سر بھی اس کے سینے میں پیوس ہو گیا۔ بس آخری واقعہ قبلہ صاحب آواز بلند تر سلوات۔ میرے مولا اس کو علم عطا کرتے ہیں جو شجاع ہو، جو بہادر ہو۔ پھر عباس کس کے فرزند ہیں؟ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کی قسم جب صفین میں آئے نا، کسی نے کہا عباس اس جنگ میں وہ آیا ہوا ہے جو اپنے انگوٹھے سے اشرفی کے نقوش کو مٹا دیتا ہے۔ توجہ میری طرف ہو، اپنے انگوٹھے سے اشرفی کے نقوش کو مٹا دیتا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں اچھا اتنا بہادر ہے۔ اس وقت تاریخ میں یہ جملہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، باواز بلند تر سلوات۔ کہا اچھا یہ انگوٹھے سے اشرفی کے نقوش کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عباس کو جلال آیا، فرمایا اگر میرا آقا مجھے اجازت دے، یہ تو وہ ہے انگوٹھے سے اشرفی کے نقوش کو مٹا دیتا ہے، اگر میرا آقا حکم دے تو اس کی روح کو ختم کر دوں۔ اس کی روح کو ختم کر دو۔ خدا کی قسم دو مقام ہیں کہ جہاں باپ بیٹے نے روح کو ختم کیا۔ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک یہ مقام حضرت عباس کے لیے کہا جا رہا ہے، دوسرا مقام سنو گے جب دشمن علی نے علی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک زندہ بندے کا جنازہ پڑھوانے آئے۔ جنازہ جب پڑھوانے آئے فرمایا یا علی جنازہ پڑھا دیں۔ میرے مولا نے کہا سوچ لو میں علی ہوں، سوچ لو میں علی ہوں۔ کہا نہیں آپ جنازہ پڑھائیں۔ میرے مولا نے جنازہ پڑھایا، جیسے ہی جنازہ پڑھا کے دور گئے تو پیچھے سے کہتے اٹھ بھائی اٹھو، اب ہوتا تو اٹھتا۔ میرے مولا نے کہا اے دنیا والو تم نے میرا مذاق اڑانا چاہا ہے نا، جب کوئی
برکت عباس۔ جو بھی در عباس پر جاتا ہے اگرچہ مر بھی جائے تو ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ خادم ہے، اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی نیا کوئی معجزہ میرے مولا عباس کا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ہر روز معجزے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک معجزہ سناتا ہوں۔ کہتا ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر مولا عباس کی زیارت کے لیے چلی، جیسے ہی چلی نا تو اس کا بیٹا راستے میں فوت ہو گیا۔ کسی کو کہا میری مدد کریں، میں اپنے بیٹے کو مولا عباس کی زیارت کے لیے لائی تھی، تو میری مدد کر دیں۔ مومنین نے مدد کی، اس کی لاش کو حرم میں رکھا گیا۔ یہ دوڑتی ہوئی آئی مولا عباس کے زری کے قریب، زری پکڑ کر کہتی ہے مولا عباس میری فریاد سنیں، میں اور میرا بیٹا آپ کی زیارت پر آئے تھے، آپ تو باب الحوائج ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ خدا کی قسم جیسے ہی اس نے فریاد کی نا، تھوڑی دیر گزری تھی، پھر کہنا چاہ رہی تھی، یا ادھر سے اس کے بیٹے نے کہا اماں سر سے چادر نہ اتارنا، یہ عباس ہے، یہ غیرت کا پہاڑ ہے، اماں چادر نہ اتارو، میں زندہ ہو گیا ہوں۔ اس وقت اس نے دوسری فریاد کی۔ باب الحوائج عجیب بات ہے کہ میں نے ایک آواز دی، آپ نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ 11 محرم کی رات کہاں تھے جب سب بچے پکار رہے تھے، جب سب مدد کو کہہ رہے تھے؟ عزاداران مظلوم کربلا، ابھی بھی عراق میں جب مولا عباس کے حرم میں مسائل پڑھا جاتا ہے تو اس وقت لوگ اٹھ کر مسائل سنتے ہیں، اٹھ کر ماتم کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو ضعیف تھا، کرسی ویل چیئر پر بیٹھا تھا، وہ بیٹھ کر ویل چیئر پر ماتم کر رہا تھا کہ ادھر سے عباس کی آواز آئی، اے شخص اٹھ کے ماتم کرو۔ اس نے سمجھا کسی اور نے کہا ہے، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ عباس کو جلال آیا، میں کہہ رہا ہوں اٹھ کر ماتم کرو۔ کہا اے شخص پھر مجھے اٹھاؤ۔ اس وقت میرے مولا عباس کہتے ہیں اگر میرے بازو ہوتے تو پھر حسین کی لاش پامال نہ ہوتی۔ عزادار مظلوم کربلا، جناب زینب کو بہت ہی مان تھا، کفیل تھے۔ جب میرے مولا نے کہا تھا نا زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تجھے کوفہ اور شام کے بازار میں پھرایا جائے گا، اجرکم اللہ، جناب زینب کہتی تھی جس کا عباس جھاسا بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں کون رسیاں باندھے گا، کون کوفہ اور شام کے بازار میں پھرائے گا؟ لیکن خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، جب عباس زینب سے ملا ہو کر جانے لگے تو اس وقت خیام میں کوہرام برپا ہوا۔ عزادار مظلوم کربلا، اس وقت جناب زینب نے کہا اے بی بی